طبیعت اتنی خراب ہوئی ہے، کمرے کی حالت اتنی گندی ہے، پتہ نہیں کیوں میں اٹھتی ہوں نا تو میرے جسم پہ ایسے لگتا ہے جسم کے اندر نا جھٹکے لگ رہے ہیں، چلتی ہوں تب بھی چکر آتے ہیں۔ پرسوں رات سے میری طبیعت خراب ہے۔ میں گئی تھی بازار، گئی تھی ہسبینڈ کے ساتھ، تو وہاں کام گئی تھی، ایک میڈیسن لینی تھی میں نے، وہ میڈیسن بھی میں دکھاؤں گی آگے چل کے۔ تو باہر کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو میری طبیعت اتنی خراب، سوتن کو بھی لینا تھا اس کی امی کے گھر سے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ آپ سب آئی ہوپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میری آواز سے لگ رہا ہوگا میں بہت آہستہ بول رہی ہوں، طبیعت بہت خراب ہے۔ یقین کریں میرے کمرے کی حالت اگر میں ویڈیو میں دکھا دوں تو آپ لوگ کہیں اف اتنا گندا۔ اچھا میں جیوں یا مروں جو بھی ہے، میں کچھ کھاؤں نہ کھاؤں، میں نے اپنا کام خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ اب تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اگر مجھے کوئی آ کے کہے گا نا اوپر کے چلو میں تمہارا آج کمرہ صاف کر دوں، یا تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک تو میں ایک ٹائم روٹی بنا دوں، تو پھر میں بھی اگلے کا احساس کروں۔ احساس کے ساتھ احساس ہوتا ہے۔ یقین کرے کل کوئی عام انسان ایسے ہو سکتا ہے کہ پرسوں رات کو جب ہم باہر کھانا کھانے لگے تھے سیور پہ، تو اس ٹائم میں نے کھانا نہیں کھایا، میری طبیعت خراب ہوئی ہے، ایسے چکر، وامٹنگ اور جسم میں سانس ہی نہیں ہے، اس ٹائم میری طبیعت خراب ہوئی ہے۔ پھر میں نے دوائیاں لی ہیں، گھر آئی ہوں۔ اچھا یہ جو میڈیسن لی ہے یہ میری ایک سسٹر ہیں یو ایس اے میں، ڈاکٹر ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری طبیعت ایسے ہو جاتی ہے تو یہ دوائی کھاؤ، آئرن اور کیلشیم ان سب کی، وہ خرید کر گھر لائی تھی اور میں سو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اگلے دن آپ لوگوں نے یقین نہیں کرنا، میں صرف اٹھی ہوں، میں نے اپنا ناشتہ کسی طرح بنایا اور میں سوئی ہوں، میں سوتی رہی ہوں، یقین کریں میں پورا دن بھی سوتی رہی ہوں، میں پوری رات بھی سوتی رہی ہوں، بیچ بیچ میں سے مجھے جنت اٹھاتی رہی ہے کہ مما اٹھو روٹی بنا دو، اس کو روٹی دی ہے یا اس کو دیکھا سنا ہے جو سنا ہے۔ باقی اب میں نماز کے بارے میں اچھا میری اتنی طبیعت خراب تھی، پھر میں سو کے آج صبح اٹھی ہوں، اب بھی میرے جسم کو جھٹکے لگ رہے ہیں۔ میں اٹھی ہوں اور میں نیچے گئی ہوں، نیچے جا کے ہسبینڈ کو کہا ہے کہ میرا بی پی چیک کرا دے۔ ہسبینڈ کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہو، موسم ہی ایسا ہے، موسم چینج ہو رہا ہے، ہم سب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اچھا یہ مجھے بہت بری بات لگتی ہے ہسبینڈ کی، بھائی ہم سب کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ جو بیمار ہوتا ہے نا اس کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے، جس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اس کے طریقہ کار سے پتہ چل جاتا ہے، ان کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے، آواز سے پتہ چل جاتا ہے۔ میری اتنی حالت، میں نے پرسوں کپڑے دھوئے تھے جو کہ آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں دیکھے، وہ کپڑے میرے کرسی پہ پڑے ہیں، میں سمیٹ نہیں سکی، میری الماریاں گندی ہیں، میرا کمرہ گندا ہے، یقین کریں برتن ہی برتن کمرے میں جمع ہوئے ہیں۔ ایک کمرہ ہے نا میرا، وہ مجھ سے وہ سنبھالا نہیں جا رہا۔ میری سوتن کل شاپنگ پہ گئی ہے، تو وہ شاپنگ پہ گئی ہے، شادی میں نے بتایا نا میری شادی آ رہی ہے، ایک نند کا بیٹا ہے اور ایک کی بیٹی ان کی، تو وہ شاپنگ پہ گئی ہے، تو سالن باہر فریج سے باہر پڑا تھا، میں رات کو نیچے گئی، میں نے بیٹی کی روٹی بنائی، کسی طرح آنکھیں بند تھی میری، بس میں نے روٹی بنائی جنت کی، اور اوپر آئی، مجھے جسم کو جھٹکے لگ رہے تھے، بڑی مشکل سے اس کو روٹی دی ہے، اور آٹھ بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی 7:30 کا ٹائم تھا، تو سالن باہر تھا، میرے ہسبینڈ کی بیٹیاں جاگ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ لوگ کھانا کھائیں گے، پھر ہسبینڈ کی بیوی بیٹا بھی آئیں گے، وہ بھی کھانا کھائیں گے، تو فریج میں رکھ دیں گے، بس اس بات پہ ہنگامہ صبح سے ہو رکھا ہے کہ تم گھر کا ویسے وہ کہہ اپنی بیٹیوں کو رہی ہیں، لیکن مجھے سمجھ آ رہی ہے نا کہ مجھے بھی تم لوگ، مجھے پھر کہا ہے کہ تم گھر کا خیال رکھا کرو، مجھے کہیں نہ کہیں جانا پڑ جاتا ہے، تم گھر کا خیال رکھا کرو۔ میں نے کہا اتنی بڑی بڑی آپ کی بیٹیاں ہیں، مجھے یہ بتاؤ وہ روٹی کھائیں گی تو کیا فریج میں سالن نہیں رکھیں گی؟ میں نے تو اس لیے نہیں رکھا کہ آپ سب نے کھانا کھانا ہے، بس اس پہ تماشا تو ہنگامہ شروع ہوا ہے۔ میں یقین کری اتنی میری طبیعت خراب ہے، میرے سے اپنے کام نہیں ہوتے، میں کسی کو کیا کہوں۔ اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں اوپر اپنے کچن میں ہی کروں، اور کروں گی میں اپنے ہی کچن میں، بس میں نہیں چاہتی کہ میں لڑ کر علیحدہ ہوں کسی سے، کسی کو محسوس ہو کہ میں علیحدہ ہو رہی ہوں۔ میں چپ چاپ اپنے کچن میں اپنا سارا سامان اوپر آہستہ آہستہ لے آؤں اور پھر اپنا کروں۔ بس میرا نا کچن دور ہے کمرے سے بہت زیادہ، مجھے بہت مشکل ہوتی ہے، فریج سے ایک ٹماٹر بھی چاہیے ہو، ایک سبز مرچ بھی چاہیے ہو، تو وہاں سے چل کے یہاں تک آنا، وہاں پہ پھر روٹی بناؤ، پھر آٹا رکھنے یہاں تک آنا، اتنا مشکل ہوتا ہے۔ نیچے تو ہر سہولت موجود ہے نا، ہر چیز موجود ہے، اس لیے خیر اپنا تو کرنا ہی پڑے گا، اب کیا کیا جا سکتا ہے۔
تو وہ میں نیچے گئی ہوں، ایک مجھے جھٹکے لگ رہے ہیں، یہ لوگ ناشتہ بنا رہے ہیں، مجھے باتیں اونچی اونچی باتیں سنائی جا رہی ہیں، سنا اپنی بیٹیوں کے لیے، لیکن مجھے بھی محسوس تو ہوتا ہے نا بیچ میں سے مجھے کہہ رہی ہیں میں نے وقتاً جانا پڑے گا اب شاپنگ کے لیے، تم پیچھے گھر کا ہے۔ میں نے کہا میں کیا گھر کا خیال رکھوں، میں نے صاف پھر منہ پہ کہا کہ آپ کی بیٹیاں چھوٹی ہیں ماشاءاللہ، 21ویں سال میں بڑی بیٹیاں ہیں، 18ویں میں چھوٹی ہے، چھوٹی بچی ہیں، کم از کم اٹھیں روٹی بنائے اپنی، وہ روٹی کے بغیر ہی سو جاتی ہیں، ماں گھر نہیں ہے روٹی نہیں کھائی، روٹی کے بغیر ہی رات کو سوگی، سالن باہر پڑا۔ تو اللہ کی بندو اٹھو، اٹھ کے فریج میں رکھو اس کو، دیکھو سنو نا، شادیاں تم لوگوں کی ہونی ہیں، میری تو 2 دفعہ ہو چکی ہے جو ہونی تھی، میری تو برباد ہو گئی ہے نا، اب تم لوگوں کی ہونی ہے، تم لوگ سسرالوں میں بھی ایسے ہی کرو گے کہ لیٹے رہو گے، فریج نہیں دیکھو گے، گھر نہیں دیکھو گے، اپنا کچن نہیں دیکھو گے۔ اچھا مجھے بلا وجہ بے عزت ذلیل کیا جا رہا ہے، یہ علاج ہے ویسے میرا۔ تو ابھی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ میرا کمرہ اتنا گندا ہو رہا ہے، مجھے تو کوئی نہیں آ کے پوچھتا کہ چلو آؤ تم ایک ٹائم کمرہ صاف کر دیتے ہیں، یا میں نے صبح نیچے اتر کے کہا یہ لوگ اپنا ناشتہ بنا رہے تھے تو میں نے نان منگوایا، انہوں نے ایک بھی منہ میں سے نہیں کہا کہ چلو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تو میں روٹی بنا دیتی ہوں نا، کھا لینا ہمارے ساتھ۔ پھر میں نے نان اور چائے کے ساتھ، مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، بات آدھی کرتی ہوں آدھی نہیں کرتی، بتا رہی تھی ہسبینڈ کو، میں نے نیچے اتر کے کہا کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک، کہتے ہیں ٹھیک ہے، موسم ایسا، سب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، نہیں لے کر گئے بی پی چیک کرانے، اور ابھی ایسے ہو رہا ہے نا جیسے سخت بخار ہے، لیکن بخار نہیں ہے، بظاہر مجھے کوئی بخار نہیں ہے، لیکن جسم کے اندر ایسے ٹوٹ پھوٹ ہے نا، ایسے لگتا ہے بخار ہے، جھٹکے عجیب سے لگ رہے ہیں، چکر آ رہے ہیں سر کے پچھلے حصے میں، اور دل تھکا سا ہے، معدہ ڈسٹرب ہوا ہے، ایسے ہی عجیب سا، لیکن میرے ہسبینڈ نہیں لے کے گئے، ادھر پاس ہی تھا بی پی چیک کرنا تھا، میں نے کہا بی پی چیک کرا لو، کیا پتہ ہائی ہے کیا پتہ لو ہے، تب ایسے ہو رہا ہے۔ پھر اوپر آ گئی ہوں چھپ کر کے، اپنا نان اور چائے کھائی ہے، اوپر آ گئی ہوں، اوپر آ کے تو اب لیٹی ہوں، اب کبھی ایک کونے میں نظر مارتی ہوں گند، کبھی دوسرے میں مارتی ہوں گند، اٹھتی ہوں تو ٹانگیں کانپتی ہیں، جسم کانپتا ہے، عجیب سی طبیعت ہوئی ہے۔ اچھا کوئی کسی کے ساتھ بھلا کرے نا تو کوئی اگلا بھی کرتا ہے، بلا مجھے پتہ ہے مطلب کے بغیر، میں اب مطلب کے بغیر سب سے کرتی رہی ہوں، لیکن اب میں نے دیکھا کہ میں سب سے پھر بھی کر لیتی ہوں، پھر بھی احساس کر لیتی ہوں، میرے آج 2 سال ہو گیا، میں امی کے گھر جاؤں، بھابھی کے گھر جاؤں، جیسے کمرہ گندا چھوڑ کے جاتی ہوں مجھے ویسے ہی ملتا ہے، میں نے تو کبھی شکایت نہیں کی کہ اوپر آ کے میرا کمرہ ہی صاف کر دے، کوئی میرا کچن ہی صاف کر دے، کوئی بھی نہیں کرتا۔ اب یہ جاتی ہیں تو جب بھی جاتی ہیں نواں فساد بن جاتا ہے، واپس آ کے تم نے دروازہ نہیں گلی کا دیکھا، تم نے فریج نہیں چلایا، تم نے فریج بند کر دیا، میں نے کبھی نہیں ان کی چیزوں کو ہاتھ لگایا، تمہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تو بچیاں ہیں، مجھے بتائیں 21 سال کی بچی کب ہوتی ہے؟ میری تو شادی ہو گئی تھی، میری بیٹی بھی جم گئی تھی 21 سال میں، 21 سال کی کو بھی آپ گلے میں لگا کے بیٹھے ہو بچی بنا کے، تو وہ کب بڑی ہوگی؟ پھر میں نے بھی آگے سے سنائی ہیں 2، اور پھر اب ان کا یہ تھا کہ آج میرا سالن پکانے کی باری ہے، یہ پکائے گی، میں اوپر آ گئی ہوں، اب میں لیٹی ہوں، یہ میں آپ لوگوں کو آج کی روٹین بتا رہی ہوں، لیٹی ہوں تو لیٹے میں نے کہا چلو وائس اوور کر دوں، اور کمرہ ابھی تھوڑی دیر میں اٹھ کے صاف کروں گی، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا، تو انشاءاللہ کوشش کروں گی ویڈیو آج اپلوڈ کروں، ایک دن ناغا ہو جاتا ہے، ایک دن ڈلتی ہے، ایک دن ناغا ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، ویڈیو کا بھی کچھ بھی نہیں سمجھ آتی، بس یقین کرے دل کرتا ہے انسان اندر سے نہ تھکا ہونا تو کوئی بھی گندا رہنا نہیں پسند کرتا، دل کرتا ہے اٹھاؤں جھاڑوں ساری دیواروں پہ ماروں، سارے برتن اٹھا کے کچن میں لے جاؤں، ڈسٹنگ کروں پہلے، پھر رگڑ کے فرش صاف کروں، پوچھا لگاؤں، اس کے لیے جسم کا کھلنا بہت ضروری ہے، جسم کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے، جو کہ میرا بالکل نہیں دے رہا اس ٹائم، بالکل بھی نہیں دے رہا، غصہ آ رہا ہے دیکھ کے ان سب چیزوں کو۔ خیر بتا رہی تھی پرسوں سیور پہ گئے تھے تو وہاں سوتن میری پرسوں اپنی امی کے گھر چلی گئی تھی، اس ٹائم بھی ان کا دل تھا کہ میں گھر میں پکاؤں، گھر میں ہی رہوں ان سب کے لیے، میں نے کہا بھائی میں تو گھر میں نہیں رکوں گی، آج جمعہ ہے، مجھے باہر کام بھی ہے، دوائیاں بھی لینی ہے، میں تو نہیں رکوں گی، تو ان کے بچوں کو کھانے کا مسئلہ تھا، اب ان کا دل تھا کہ میں بناؤں، پھر یہ میکے چلی گئی، میں ہسبینڈ کے ساتھ باہر گئی، انہوں نے کہا واپسی پہ مجھے لے لینا، ادھر سیور میں میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوگی، میں نے ان کو کال کی، یہ کہتی ہیں ہم نے تو ابھی روٹی بھی نہیں کھائی،
ہم میاں بیوی واپس آ گئے. پھر بعد میں انہوں نے کال کی کہ میں رات یہیں رکوں گی, یہ وہیں رک گئی رات. اچھا ادھر چلیں گی, کل یہ شاپنگ کے پہ چلے گی. اب روز کا ان کا جانا ہوگا. کیا میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے ان کے گھر کا کہ میں ان کے کچن دیکھوں گی, اور یہ ان کا کہنا ہے کہ ایک جگہ پہ رہتے ہیں تو پھر ایک جگہ پہ رہتے ہیں تو پھر انصاف بھی برابر کا ہونا چاہیے نا. پھر میرا حق بھی تو مجھے برابر کا ملنا چاہیے, وہ ملتا نہیں ہے. تو خیر مجھے میری سسٹر ہے یو ایس اے والی, وہ کہتی ہے اپنے کچن میں کرو سب کچھ, تو انشاءاللہ میں اپنے کچن میں کروں گی. اب بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بول رہی ہوں کیا نہیں بول رہی. چلیں ابھی چلتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب لاسٹ میں کریے گا. میری آنکھیں زبردستی بند ہو رہی ہیں. اللہ حافظ.